میرے دوستوں مسلمان بھائیوں، عید کے موقع پر سوڈان کے اندر قرآن پاک کو جلایا گیا ہے۔ گورنمنٹ ایکٹ کے تحت انہوں نے قرآن پاک کی بےرحمتی کی ہے، قرآن پاک کو جلایا ہے، اور آج کا مسلمان قرآن پاک کی بےرحمتی کو دیکھ کر ٹھس سے مس نہیں ہوا۔ آج کا مسلمان قرآن پاک کو جلتا ہوا دیکھ کر اس کے باوجود بھی خاموش ہے۔ کیونکہ مسلمان کے اندر ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام، اس کی عزت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، قرآن کی بےرحمتی کے لیے اس مسلمان کے اندر اتنا ایمان ہی نہیں رہا کہ اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے، اس کے خلاف قانون سازی بنائی جائے اور سوڈان حکومت سے مطالبہ کیا جائے، سوڈان حکومت سے ٹکر لی جائے کہ اللہ کی کلام کو کس وجہ سے جلایا گیا ہے، اللہ کی کلام کو، اللہ کی کتاب کو، قرآن پاک کی بےرحمتی کیوں کی گئی ہے۔ آج کا مسلمان، آج کی حکومتیں، پاکستان کی حکومتیں، آج کے بڑے بڑے مسلمان جو دعوے دار ہیں، ایمان کے مسلمان ہونے کے دعوے کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ سوڈان حکومت سے ٹکر لیں، ان سے پوچھیں کہ قرآن کی بےرحمتی کیوں کی گئی ہے، قرآن کو کیوں جلایا گیا ہے۔ آج کا مسلمان دنیا کے اندر، دنیا کے لین دین کے اندر اتنا پھنس چکا ہے کہ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ کے قرآن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اللہ کے دین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کی شریعت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اللہ کی نبی کی شان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں کتنی گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اٹھو، ایک ہو جاؤ، امت مسلم بن جاؤ، اپنے نبی کی امت بن کر اٹھو اور دنیا کفر کو للکار کر کہہ دو کہ اللہ کے قرآن کی بےرحمتی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، اللہ کے قرآن کی جلانے کا اس کا عذاب کیا ہوتا ہے، نبی کی شریعت، نبی کی گستاخی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، دنیا کو چھوڑ دو، دنیا کے پیچھے مت جاؤ، اپنے نبی کی شریعت کو بچا لو، اللہ کی قرآن کو بچاؤ۔ اور جو مسلمان طاقت رکھتے ہیں، جو مسلمانی شخصیات، جو ایمان والی شخصیات، جو پاکستان کی لیڈرشپ شخصیات جو اتنی طاقت رکھتی ہیں اس جیسے گھٹیونہ حرکت کو روکنے کے لیے، ان کو چاہیے کہ آگے بڑھ کر حصہ لیں، ان کو چاہیے آگے بڑھ کر مطالبات کریں سوڈان حکومت سے، اور اس بےرحمتی اور آئندہ ایسے واقعات نہ ہونے کے لیے ان سے معاہدے کیے جائیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کے ایمان کو ٹھیس پہنچانے والی بات ہے۔ یہ مسلمان کے ایمان کے جذبات کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو، دنیا کفر تم مسلمان کو کبھی نہیں مٹا سکتے، تم مسلمان کے دل سے قرآن ختم نہیں کر سکتے، تم مسلمانوں کے دلوں سے نہ ہی نبی کی شریعت نکال سکتے ہو، نہ ہی قرآن کو نکال سکتے ہو۔ مسلمان مر تو جائے گا، اس کے سینے سے قرآن نہیں نکلے گا، اس کے سینے سے نبی کی شریعت نہیں نکلے گی، اس کے سینے سے اللہ کا دین نہیں نکلے گا۔ مسلمان پیدا مسلمان ہوا ہے، وہ دین پر مرے گا، دین پہ جی رہا ہے اور دین پر ہی وہ مرے گا۔ لیکن یاد رکھو، یہ مسلمان ان چیزوں کا بدلہ لیں گے۔ ہاں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اللہ چاہے جس مخلوقات سے قرآن کی حفاظت کرا سکتا ہے، وہ صرف انسانوں سے نہیں، اللہ کی جو بھی کم و بیش مخلوقات ہیں ان سے چاہے وہ حفاظت کرا سکتا ہے۔ لیکن امت مسلمہ بن کر مسلمانوں اٹھو اور آواز اٹھاؤ، اور ان جیسے گھٹیا انسانوں کو، گھٹیا لوگ جنہوں نے قرآن کے جلایا ہے اور قرآن کی بےرحمتی کی ہے، ان کے ساتھ کوئی معاملات نہیں کرنے چاہیے، ان کے کاروبار، ان کے لین دین سے بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کل قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم اللہ کے دربار میں کیا دکھائیں گے، کیسے منہ لے کر جائیں گے کہ سوڈان کے اندر قرآن کو جلایا گیا اور ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر ڈرامے، فلمیں اور انہی کی پروڈکٹ کو سیل کرتے رہے۔ نہیں مسلمان بھائیوں، نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان قرآن پر ہے، ہم اللہ کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، ہمارے نبی کی شریعت پر ہم زندگی گزارنے والے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ اور اس سوڈان حکومت کو سبق سکھا دو کہ انہوں نے قرآن کی بےرحمتی کیسے کی ہے۔ قرآن ایک ہو جاؤ، سب ایک ہو جاؤ اور
ایک ہو کر ان کا مقابلہ کرو۔ اور حکومت پاکستان سے بھی مطالبات ہیں کہ ان جیسے گھٹیونہ ملکوں سے بائیکاٹ کیا جائے، لین دین کے مطالبات ختم کیے جائیں ان سے۔